السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ لیکن اس واقعہ کے آغاز سے قبل میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے۔ اس کے ساتھ لائک اور اس کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی آراء اور تجاویز اور مشوروں سے بھی ضرور آگاہ کیجئے۔ یہ ایک علمی سفر ہے جس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ تاریخی اسلامی واقعات لے کر ہم آپ کی خدمت میں روز حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ کی معلومات کے اندر اضافہ کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ جب سے دنیا قائم ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، کسی نے نیکی کی راہ اختیار کی تو کسی نے بدی کا راستہ اپنایا۔ جس نے نیکی کی اختیار کی وہ صراط مستقیم پر رہا، جس نے بدی کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کے غضب میں آ گیا۔ صراط مستقیم پر چلنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ گمراہ انسانوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی۔ ان گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کے نبی وقتاً فوقتاً دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ پر 10 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں بھی گمراہی پھیلی ہوئی تھی، صرف چند لوگ ہی نیک تھے، اکثریت گمراہ لوگوں پر مشتمل تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات تبلیغ شروع کی۔ وہ لوگ ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، چوری، بے ایمانی، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، شرمناک کام کرنا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، کمزوروں کو حقیر سمجھنا، غریبوں کو دھتکارنا، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، قتل کرنا، دوسرے کا مال چھیننا، یہ عام بات تھی۔ امراء اور سرداروں کا طبقہ غریبوں کو پریشان کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ بتوں کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر بت کی پوجا نہ کی جائے تو بت ناراض ہو جائیں گے۔ ان کے نزدیک جو بت کی پوجا نہیں کرتا وہ جاہل اور احمق ہے۔ انہوں نے 4 بڑے بت بنا رکھے تھے جن کے نام ود، سوا، یغوث اور نصر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دیتے، اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیتے، برے کاموں سے روکتے۔ وہ کہتے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو جو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ وعظ و نصیحت کی غرض سے ایک روز آپ نے ضیافت کا اہتمام کیا۔ ضیافت میں ہر حیثیت اور طبقے کے لوگ شریک تھے۔ مطلب ہے کہ سوسائٹی کے تمام طبقات کے امیر اور غریب لوگوں کو اس دعوت میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ آنے والے مہمانوں میں غریب بھی تھے، امیر اور سردار بھی تھے۔ صاحب حیثیت اور سردار غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، انہیں حقارت سے دیکھتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو ایک ٹیبل پر اور ایک پیج پر اور ایک صف پہ بٹھا دیا اور سب کو یکجا کر دیا۔ لوگوں نے ضیافت کا اہتمام کا سبب دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بھائیو، ہماری قوم کے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ طاقتور طبقہ کمزوروں پر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ جو کمزور ہیں وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں۔ تم غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تم ان سے نفرت کرتے ہو۔ ان میں جو بھوکا ہوتا ہے تم کھانا نہیں کھلاتے، اگر کوئی پیاسا تم سے پانی مانگتا ہے تو تم پانی بھی نہیں پلاتے، اور اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو تم ان کی عیادت نہیں کرتے۔ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھا جاتے ہو، دوسروں کی ملکیت چیزوں پر قبضہ کرتے ہو۔ یہ تمام شیطانی کام ہے۔ اس کے علاوہ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ یہ بت تو تمہاری ہی طرح مخلوق ہیں اور یہ تم سے بھی کم تر حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں تمہیں ایک بڑے عذاب کی خبر دینے آیا ہوں۔ مہمانوں میں سے ایک شخص نے کہا، عجیب شخص ہے،
ہمیں کہنے چلا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، عبادت نہ کریں؟ حضرت نوح علیہ السلام بولے، میں یہ نہیں کہتا کہ عبادت چھوڑ دو، عبادت ضرور کرو، مگر صرف اس ہستی کی جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، کائنات میں واحد وہی عبادت کے لائق ذات ہے۔ ایک نے کہا، نوح تو ایسے کہتا رہا تو ہم اپنے معبودوں کے خلاف باتیں سننے کے لیے نہیں آئے، ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ آخر میں لوگ مجلس سے اٹھ کر جانے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام ایک راستہ سے گزر رہے تھے کہ ایک بوڑھا نظر آیا۔ وہ بہت لاغر تھا، چلنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دریافت کیا، تم اس حال میں راستے میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ بوڑھے نے دکھ اور درد اور کرب میں ڈوبی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ اے نوح، میرے 7 بیٹے ہیں، انہوں نے بڑھاپے کے سبب مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور سر چھپانے کے لیے کوئی چھت بھی میسر نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں کھلے میدان میں پڑا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ تم اس گھر میں رہو، میں تمہیں کھانا دیا کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک اجنبی شخص گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوان تھا، اس میں ہر قسم کے کھانے تھے۔ اس نے حضرت سے فرمایا، یہ کھانا میں آپ کے مہمان کے لیے لایا ہوں، اسے کھلا دیں۔ اس نے کہا، اللہ کسی کو کبھی بھوکا نہیں سلاتا۔ وہ بوڑھا حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ ایک روز ہدایت اور دعوت و تبلیغ کی غرض سے حضرت نوح علیہ السلام گھر سے نکلے اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو گئے اور بولے، لوگو، میں نیکی کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تم لوگوں کو ہدایت کروں، نصیحت کروں، سیدھا راستہ دکھاؤں۔ میرا کہا مان لو تو تمہارا اس میں فائدہ ہے۔ تم لوگ ماں باپ کی خدمت کیا کرو، انہیں گھر سے نہ نکالو، انہیں تکلیف نہ دو، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرو، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں کی مدد کرو، بیماروں کی عیادت کرو۔ ہر کمزور طاقتور کا محتاج ہوتا ہے، بات بات پر لوگوں کی جان نہ لو۔